الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شرم آتی ہے امی اس محفل میں کچھ کہتے ہیں. شرم آتی ہے امین اس محفل میں کچھ کہتے کہ میں ناقص ہوں اور کامل حرفن کے یہاں بیٹھیں. یہ جو بزرگان دین اور علم کے پہاڑ جن کی ظاہری مجھے پشت پناہی حاصل ہے، اگر حقیقت میں بھی ان حضرات کی پشت پناہی رہی تو کچھ باتیں عرض کر سکوں گا طالبانہ انداز میں. اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین کامل اور مکمل ہے. قرآن پاک نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کو مکمل کر دیا. اور چونکہ دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کی کامیابی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی وہ اسی دین کے اندر منحصر ہے، اس لیے اس کو نعمت سے بھی تعبیر کیا. اور اسلام زندگی گزارنے کے ایک نظام کا نام ہے. آج ہم لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے دیکھا دوسرے مذہبوں کو کہ اس کے اندر چند اعمال کرنے کا نام دین اور مذہب ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ چند اعمال ہم نے کر لیا تو ہمارا دین کا حق ہم سے ادا ہو گیا. اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے بالکل کانچ لے اور جنگل میں جا کے بسیرا کر لے، کسی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو افراط اور تفریط کے شکار ہیں. اسلام پیدائش سے لے کر مرنے تک بلکہ مرنے کے بعد میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اور پیدا ہونے سے پہلے جبکہ پیدائش کا بیج ڈالنا ہے، ابھی زمین کا انتخاب کرنا ہے، یعنی نکاح جیسا اہم موقع ہے، تو اس وقت میں بھی اسلام آزاد نہیں چھوڑتا، وہیں سے اس کی تعلیمات شروع ہو جاتی ہے. اور جب کبھی نکاح کا موقع ہوتا ہے، بچہ بالغ ہوتا ہے، تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں حسب اور نسب کو دیکھ کر، لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کو دیکھ کر، لوگ نکاح کرتے ہیں مال کو دیکھ کر. تو تم لوگ یہ چیزیں ایک حد تک تو مطلوب ہوتی ہیں، لیکن تم لوگ دینداری کو اور اخلاق کو اختیار کرنا. فاظفر بذات الدین، دینداری کو اختیار کر کے کامیاب ہو جانا. اگر دینداری کے ساتھ میں حسب نسب ملتا ہے، اگر دینداری کے ساتھ میں مال بھی ملتا ہے، حسن جمال بھی ملتا ہے، تو سونے پر سہاگا. لیکن جہاں کہیں
دین کا اور ان 3 چیزوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت میں پھر ان 3 چیزوں کی تو قربانی دے دینی چاہیے اور دینداری کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی، اور اس تعلیم کو فالو کرنے والے اگر فالو کرے اس تعلیم کو تو پھر ایک سنہرا معاشرہ بن سکتا ہے، ایک صاف ستھرا معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال دوجا، ہمارے پاس خاندان اول درجے میں دیکھا جائے گا، ہمارے پاس مال بھی دیکھا جائے گا، بلکہ مال کے تو ایسے دیوانے ہیں کہ جہاں مال نظر آیا وہاں سب کچھ چھوڑ دیا، پھر تو خاندان بھی چھوڑ دیں گے اور خوبصورت ہے نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے، اور دینداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ بچہ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے، اور بچے کے اندر اخلاق بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دین کی محنتوں سے کتنا جڑا ہے، دین کی کتنی جد و جہد کرتا ہے، دین اس کی زندگی میں کتنا ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ بطور لطیفے کے عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت نے، نوجوان عورت نے ایک بڑے میاں سے شادی کر لی 60-70 سال کی، اور وہ آدمی بہت پیسے والا تھا، دولت تھی اس کے پاس، اور یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، تو پہنچ گئے میڈیا والے اور خبر رساں کہ صاحب یہ عجیب و غریب بات ہو گئی، یہ نوجوان لڑکی اگر چاہتی تو اس کو اچھے سے اچھے ہینڈسم لڑکے مل جاتے، یہ بڑے میاں کے چکر میں کیوں پڑی؟ جا کے پوچھا انہوں نے کہ میڈم آپ نے اس 60 سال کے بوڑھے کا انتخاب کیوں کر لیا؟ آپ اگر چاہتی تو آپ کو اچھے ہینڈسم بچے مل جاتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ 2 وجہ سے، ایک تو ان کی انکم، اوپر سے پھر ان کے دن کم، تو دگنا فائدہ ہو جائے گا کہ ایک طرف سے پیسہ بھی آ جائے گا اور زیادہ دن پھر اس کے چکر میں رہنا بھی نہیں پڑے گا۔ تو ہمارا حال مال کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں ابھی جب میں چہروں کو دیکھ رہا تھا تو چہرے ذرا تھوڑے سے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور سکینہ نازل ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے دینی مجلسوں میں سکینہ تو نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اور پھر ایک طرح کی غنودگی آ جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اوپر سے سکینہ نازل ہو رہی ہے رحمت بن کر تو نیند آتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ پڑوس والی سکینہ آ رہی ہے تو کیا نیند آئے گی؟ پھر تو نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ جو دینی مجلس ہے اس کے وقار کو باقی رکھے، حشاش اور بشاش ہو کر سنیں۔ مختصر سی بات ہوگی میری، اور اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جو بنیادی خامی ہے ہم لوگوں کی نکاح کے موقع پر تو وہ خامی ہمارے سامنے آئے، اور جو صحیح طریقہ کار ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، ابھی بتلایا گیا آپ کو کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی، وہ کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین پہنچایا ہے امت تک تو دین کے اوپر اتنا بہترین انداز میں عمل کر کے بتلایا اور عملی نمونہ بتلایا کہ ہر ایک کے لیے اس کے اندر راہیں کھلی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر لیا ہے۔ میرے استاذ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کسی سے ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کامل طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے بتلائی، بلکہ جس کا حکم دیا اس کو کامل درجے میں کیا۔ جب حکم دیا نماز کا تو نماز اتنی بہترین انداز میں پڑھ کے بتلائی کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، اور جب روزوں کا حکم دیا تو حدیث میں صوم وصال کا تذکرہ آتا ہے۔ صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ سحری کھائی ہے، اب افطار کا وقت آ گیا تو روزہ چل رہا ہے، اب افطار نہیں کریں گے، پھر صبح کے وقت میں سحری کا وقت آیا تو ابھی بھی روزہ چل رہا ہے، اب سحری نہیں کھائیں گے۔ اس طرح سے کئی دن کنٹینیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ لیکن امت کو منع کیا کہ اس طرح سے روزہ نہ رکھیں، چونکہ میرا اللہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔
اور جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. جب مال آتا تو جب تک تھوڑی بہت رقم بھی پاس میں باقی رہتی گھر میں نہیں جاتے, سب خیرات کر دیتے. جب قربانی کا موقع آیا تو 100 اونٹ ذبح کیے ہیں ایک موقع پر, تو کامل طریقے پر عمل کر کے دکھلایا, اور صحابہ کرام نے اس نمونے کو دیکھا اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے. ہماری ذمہ داری صرف پہنچا دینا نہیں ہے, عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر پھر اس کو پہنچانا ہے. یہ جو 10 صفات آپ کے سامنے آئی, ان صفات کے کہنے کے بعد تو میری کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں, چونکہ یہ صفات اتنی جامع ہیں کہ یہ نکاح کے موقع کو بھی شامل ہے. اور اس طریقے پر اگر ہماری زندگی بن جائے, یہاں پر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں اتنوں نے بھی اپنی زندگی میں ان صفات کو لایا, تو میرا یہ کہنا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ انشاءاللہ پورے پسد میں نہیں پورے ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا. یہ صفات اتنی بہترین صفات ہے. سب سے بڑا ظلم تو قرآن پاک سب سے عظیم کتاب, لیکن سب سے عظیم کتاب ہونے کے باوجود اس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہم کرتے ہیں. ایک ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کبھی کبھار کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن اوپر سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ موقع فراہم کر دے, چونکہ انتقال کے موقع پر ہی نیچے آتا ہے, تو پھر قرآن بھی دعا کرتا ہوگا کہ اللہ ایک آدھا ایسا موقع اور بھیج دے کہ میں جلدی سے نیچے آؤں, میرے اوپر تو بہت دھول پڑی ہوئی ہے. تو ایسے موقع پر قرآن شریف نیچے اترتا ہے. اور خیر کچھ پڑھنے والے ہیں, لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں, اور سمجھتے بھی ہیں تو پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی میں لانے کو تیار نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. رابندر ناتھ ٹیگور نے ایک مذہب لکھا. کسی نے پوچھا کہ صاحب تم نے یہ جو مذہب لکھا ہے تو بڑا بہترین مذہب لکھا ہے, کیوں لکھا؟ تو کہنے لگا کہ اسلام کی دشمنی میں. تو اس سے کہا گیا کہ اسلام جب آیا دنیا کے اندر تو اس کے کروڑوں فالوور پیدا ہو گئے, لیکن تم نے جو مذہب لکھا ہے اس کا ماننے والا تو ایک بھی نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ میں نے جو مذہب لکھا وہ بہت اچھا ہے, اور انہوں نے جو اسلام لے کر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لائے ہوئے دین اور مذہب میں اور میرے مذہب میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے 1,24,000 نمونے بنائے ہیں اور میں ایک نمونہ بھی نہیں بنا سکا. تو یہ زندگی میں لانے کی چیز ہے. صحابہ کرام یہ سب سے بہترین معاشرہ ہے, اور یہ نکاح اور نکاح سے متعلق جب بات چل رہی ہے تو معاشرے کو سدھارنے کی بات چل رہی ہے. جو سب سے زیادہ سدھرا ہوا معاشرہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ویسا معاشرہ ہمارا بن جائے, اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. کہ جب رشتے کا انتخاب کرنا ہو تو کیسا رشتہ تلاش کیا جائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت درداء کے بارے میں جب رشتہ تلاش کرتے تو کیا معیار رکھتے ہیں؟ یزید بن معاویہ جو بادشاہ بھی ہے, اس نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو انہوں نے انکار کر دیا. اور یزید کے درباریوں میں سے ہی ایک ایسا آدمی تھا جس کی زندگی میں اسلام تھا, تو اس نے پیغام بھیجا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی درداء کا نکاح اس کے ساتھ میں کر دیا. لوگوں میں چرچا ہوا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ میں نکاح کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے, اور ایک غریب مسلمان کے ساتھ میں نکاح کرا دیا. ہوتے ہوتے بات ان کے سامنے بھی آئی. انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے کیا ہے نظر تو للدرداء, میں نے تو درداء کے فائدے کے لیے کیا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو یہ گمان کرتے ہو کہ اگر میں شادی کر دیتا یزید کے ساتھ میں تو وہ کھڑی ہوتی تو ہزاروں خادمین ہوتے اس کے سر کے اوپر خدمت کرنے کے لیے, اور جب گھر کے اساز و سامان کو, وہاں کے ہیرے جواہرات کو اور دنیا کے ریل پیل کو دیکھتی تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن ایسے وقت میں اس کا دین کہاں سلامت رہتا. کہاں نظر گئی ان کی کہ میری بچی کا جب نکاح ہو رہا ہے کسی سے تو اس وقت میں میری بچی کا دین محفوظ رہنا چاہیے, چاہے اس کے پاس دنیا آئے نہ آئے,
چاہے اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو نہ ہو، لیکن اس کے پاس دین ضرور سے رہنا چاہیے۔ کیسی سادگی تھی صحابہ کرام پر، اور کیسے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا، جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ نکاح کے موقع پر جب پیغام بھیجا جاتا ہے تو ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں اگر رشتہ ٹوٹ گیا یا پھر نہیں جم سکا تو اس وقت میں تقدیر کے حوالے کرنا چاہیے معاملے کو، لیکن وہی سے ایک رقابت کی، وہی سے ایک عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پر سے یاد آیا کہ حضرت سلمان فارسی قبیلہ بنی لیث کے ایک گھر کے اندر پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اندر جا کر بتلانے لگے کہ یہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہے، ان کے اندر یہ اوصاف اور ان کے یہ فضائل ہے، اور یہ آپ کی بچی جو جوان ہو گئی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نکاح کرا دیجئے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم ان سے تو نہیں کرا سکتے نکاح، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ تیار ہو تو آپ کے ساتھ میں کرا دیں۔ اب اندر نکاح ہو گیا، یہ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اندر ایک معاملہ ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کو بتلانے سے شرم محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتلاؤ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے ان کے سامنے بات کو رکھا کہ میں آپ کا پیغام لے کر گیا تھا، لیکن انہیں آپ پسند نہیں آئے، میرے سے میں ان کو پسند آ گیا تو انہوں نے میرے سے اس کا نکاح کرا دیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، اس میں کون سی شرمانے والی بات ہے؟ شرم تو مجھے آنی چاہیے کہ میں نے ایسی لڑکی کو پیغام بھیجا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں رکھا تھا۔ تو حضرت یہ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ ان کے نکاح کی کتنی سادگی ہوتی ہے، اور گھر کے اندر نکاح ہوا ہوگا تو کوئی پمفلٹ نہیں ہوں گے، اور کوئی بلاوا نہیں ہوگا، اور کوئی پوسٹر، کوئی جو ہے تو رقے وغیرہ کے بھی نظم نہیں ہوئے ہوں گے، اور دوسری بھی چیزیں خرافات پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ تو نکاح جو ہونا چاہیے، نکاح کے موقع پر دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ قرآن پاک نے کہا الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، الخبیثات للخبیثین، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ لڑکے والے جب لڑکی تلاش کرے تو دیندار تلاش کرے، اور لڑکی والے جب لڑکی تلاش کرے تو دیندار، اور لڑکی والے جب لڑکا تلاش کرے تو دیندار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے جوڑ بتایا ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہو تو مثال سے سمجھاؤں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بالی ووڈ کی بہت بڑی ہیروئن نے کہا ہو کہ مجھے فلان جگہ کے مفتی صاحب سے شادی کرنی ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر کہہ دے تو مفتی صاحب کہیں گے کہ نا بھائی میں کیوں اس سے نکاح کروں، جو کپڑوں کی طرح سے اپنے بستر بدلتی ہے وہ میرے نکاح کے قابل نہیں ہے۔ جس کی جیسی نگاہ ہوتی ہے، جس کی جیسی نظر ہوتی ہے، ویسے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ کسی کے اندر حسب نسب بیٹھا ہوا ہے اور دین سے زیادہ اہمیت حسب نسب کو ہوتی ہے تو پھر ویسے وہ رشتے تلاش کرتا ہے۔ حسن جمال والے رشتے تلاش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مال والے مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جن کے دل کے اندر مال بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو اصل میں دیندار ہوتے ہیں تو پھر دینداری تلاش کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہاری بچی بڑی ہو گئی ہے اور اس کے چرچے ہیں کہ بڑی دیندار اور اخلاق والی بچی ہے، تو میں اپنے بچے کا نکاح تمہاری بچی سے کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ چند دن کی مہلت لے لی۔ ایک مرتبہ نماز کو جا رہے تھے تو باہر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نوجوان بچے کھیل رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو کہنے لگے، لوگوں نے بتلایا کہ اس میں سے بادشاہ کا بھی ایک بیٹا ہے، یہ جو بچہ ہے یہ بادشاہ کا بچہ ہے جو کھیل رہا ہے۔ بعد میں جب عبد الملک بن مروان نے بلایا کہ
کیا آپ کا ارادہ بنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنی بچی کو بے نمازی کے حوالے نہیں کر سکتا، جو نماز کے وقت باہر کھیلتا ہو میں اس کو اپنی بچی نہیں دے سکتا۔ کوڑے لگائے گئے اور ستائے گئے۔ بعد میں جب اپنے گھر پر آئے واپس تو اس وقت میں فکر تھی اپنی بچی کی، درس چل رہا تھا، ایک بچہ بڑا ہوشیار اور ذہین تھا، کالا کلوٹا تھا لیکن بڑا ہوشیار اور ذہین تھا، اس کی طرف نظر دوڑائی تھی، وہ نظر نہیں آیا۔ بعد میں جب آیا وہ تو اس سے کہنے لگے بھائی کیا بات ہوئی؟ تو اس نے بتلایا کہ میری والدہ بیمار ہے اور گھر پہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو اس لیے میں گھر پر رکا ہوا تھا کام کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ تیری ماں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور میں اپنی بچی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، تو کیا تو تیار ہے؟ غریب نوجوان ہے جو درس میں آیا کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق معلوم ہیں، اس کی دینداری معلوم ہے، تو خوشی سے اپنے بچی کو اس کے حوالے کرنے تیار ہے۔ وہ تو کہاں انکار کر سکتا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ شام میں رخصتی کے لیے جب حضرت سعید بن مسیب گھر پہ پہنچے، دروازے کو کھٹکا دیا، اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگا حضرت آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس بات سے غیرت آئی کہ میں اپنی بچی کو اس کے نکاح کے بعد میں اپنے پاس رکھوں، اس کے شوہر کے پاس نہ بھیجوں، اس سے مجھے غیرت آئی، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیجئے۔ چھت کے اوپر گیا اور وہاں جانے کے بعد میں آواز لگائی کہ اے میرے بستی والو، میں نے میرا نکاح حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں کرا دیا ہے اور وہ خود یہاں چھوڑنے آئے ہیں اور ابھی میرے گھر میں وہ بچی آ جائے گی، کل کو مجھے تانے نہ دینا، کل کو میری طرف انگلی نہ اٹھانا۔ حدیث میں بھی کہا گیا اعلنوا النکاح، اپنے نکاح کا اعلان کرو، اور نکاح کے اعلان کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ پرچے چھاپے جائیں اور بہت کچھ پھیلائی جائے بات، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اس طرح سے اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اسلاف نے بتلا دیا کہ کس طریقے سے اعلان ہوتے ہیں، اور اعلان کے بہانے سے جو خرافات، جو دوسروں کو راضی کرنے کی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے، وہ سب کے سب بیکار ہونے والی ہے۔ اصل جو مقصد ہے نکاح کا وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ بس تھوڑی سی نفسانی خواہش ہے، اس کو پوری کرنا ہے، اس کو سمجھا ہے، یا پھر یہ کہ خاندان ہمارا بڑھے پلے، اس کے لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ یہی تو بس تصور ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے۔ قرآن پاک نے جہاں پر میاں بیوی کے جوڑے کا تذکرہ کیا ہے اور کثیر تعداد میں مرد اور عورتوں کے پھیلنے کا زمین کے اندر جب تذکرہ کیا، یعنی نکاح کے موقع کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یہاں پہ والارحام کہا ہے، والارحام، اور رشتے ناتوں سے بھی اس کے حقوق پامال کرنے سے بھی ڈرو۔ معلوم ہوا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکے والوں کے خاندان والوں سے جب میل ہو گیا، اب لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ایک ہی خاندان میں منسلک ہو گئے، تو ایک دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرے اور اس کی رعایت کرے۔ ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برکت والا نکاح اس کا ہوگا، برکت کا مژدہ سنایا، بلکہ برکت کا وعدہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے نکاح کے لیے جس نے نکاح کیا ہو اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ یہ مقاصد ہے نکاح کے، اور جب تک مقصد سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک عمل درآمد ہونا مشکل۔ تو نکاح کا مقصد بھی سامنے ہو نکاح کرنے سے پہلے، کہ نکاح کا ایک مقصد تو آنکھوں کی حفاظت ہے، ایک مقصد تو شرمگاہ کی حفاظت ہے، اور ایک مقصد تو رشتہ ناتوں والوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، اور نکالے جائے مقاصد تو یہ بھی ایک مقصد نکل سکتا ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا
تزوج الودود الولود کہ تم زیادہ بچے پیدا ہوتے ہو جس گھرانے کے اندر اس گھرانے کی خاتون سے نکاح کرو. چونکہ میں اصل میں ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں کر پایا, ترجمہ میں نے پردے کے آڑ میں کیا ہے تاکہ بولنے کے اندر مجھ کو آسانی ہو. میرے بڑے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے تو میں نے ترجمہ یہ کیا, چونکہ اندازہ تو اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس خاندان میں جس گھر کے اندر کثرت سے بچے نظر آتے ہیں اس خاندان کی لڑکی سے اگر نکاح کریں گے تو گھر بھی ہرا بھرا رہے گا اور گھر کے اندر بھی ایک بچے نظر آئیں گے. انی مکاثر بکم الامم, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دوسرے امتوں پر فخر محسوس کریں گے کثرت امت کی وجہ سے. یہ امت کثیر ہوگی اس وجہ سے. ہمارے پاس تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ دوسرے تو نعرہ لگاتے ہیں ایک کے بعد ابھی نہیں اور دو کے بعد کبھی نہیں. تو اس کے ضد میں مسلمانوں نے ایک نعرہ لگایا اپنے عمل کے ذریعے سے, بولیے یہ زبان کے ذریعے سے, کہ ایک کے بعد ابھی ابھی اور 12 کے بعد کبھی کبھی. اور یہ جو نظریہ ہمارے پاس پنپ رہا ہے کہ اولاد تو ہوتی ہے لیکن اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اولاد تو مطلوب ہے لیکن ایسی اولاد مطلوب ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن سرکار دوسرے انبیاء پر فخر محسوس کرے, یعنی ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف بھی توجہ ہو. آج ہم نے کانوینٹوں کے حوالے کر دیا ہمارے بچوں کو اور چھوٹی چھوٹی جانوں کو, ننھی جانوں کو, جن کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پہلا لفظ اللہ سکھاؤ, ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, پہلے ان کو کھانے کا طریقہ اسلامی سکھاؤ, ان کو رہنے کا طریقہ اسلامی سکھاؤ اور دین کی تعلیم پہلے اس کو دو. لیکن اس کو کے جی کے نام سے ہی ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں. آج تعلیم کے نام پر تربیت دی جا رہی ہے فحاشی کی. آج تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر مغربیت کی طرف بھیجا جا رہا ہے فکروں کو, ذہن کو. ایسے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس فکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ مانا کہ یہ ضرورت بن گئی ہے یہ تعلیم ہماری, لیکن یہ تو مقصد ہے دین ہمارا. یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دو. یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام سے مدرسہ چلتا ہے آپ حضرات کے پاس, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باصلاحیت اساتذہ دیے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کی قرآن کی تعلیم کی بھی فکر کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم تو یہ اصل تعلیم ہے. بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اپنے پیٹھ کے پیچھے بیگ رکھتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بتلاتا ہے کہ یہ تعلیم تو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے, اور قرآن پاک سینے سے لگا کر جاتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بتلاتا ہے کہ یہ تعلیم اصل تعلیم ہے, یہ سینے سے لگانے والی تعلیم ہے. تو اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اگر لڑکا لڑکی تلاش کرے گا دیندار اور لڑکی تلاش کرے گے, لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کیا جائے گا دیندار, اور دیندار آپس میں ملیں گے اور نکاح ہوگا تو اولاد کیسی ہوگی؟ اسلام کی تعلیم شروع سے دیکھیے کیسی, مرد بھی دیندار عورت بھی دیندار. تب ہوگا یہ کہ جیسے ہی حمل قرار پائے گا اس وقت میں پھر دونوں معاہدہ کریں گے کہ اب جو کچھ ہو گیا, لیکن اب بچوں پر غلط اثر نہ پڑے, اس لیے ہم نیا معاہدہ کرتے ہیں کہ اب یہاں سے پاکیزگی والی زندگی, تقوی والی زندگی رہے گی. ہمارا کوئی عمل خلاف شرع عمل کوئی ہمارے بچے کے سامنے نہیں جانا چاہیے. پھر قرآن کی تلاوت ہوگی, ذکر و اذکار ہوگا, پھر اولاد ہوگی گھر میں. تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکا ہوگا تو خوشی اور لڑکی ہوگی تو چہرہ مرجھا جائے گا, چونکہ دیندار ہے نا. پھر اس کے بعد میں 7ویں دن عقیقہ ہوگا, سر کے بال صاف کر کے پھر اس کی قیمت اس کے بقدر صدقہ کیا جائے گا, اور پھر اس کا نام رکھا جائے گا اچھا سا. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے گی. 7 سال کا ہوگا نماز کی عادت ڈالی جائے گی, اور 10 سال کا ہوگا تو پھر اسلامی احکام چھوڑنے پر تنبیہ بھی کی جائے گی. اور پھر جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور بالغ ہو جائے گا تو فوراً اس کے نکاح کی طرف فکر کی جائے گی, اور پھر اس کا نکاح کیا جائے گا, اور پھر نئے سرے سے وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی ان لوگوں کی. اور اس طرح سے جب گاڑی یہاں سے شروع ہوگی اور یہی جا کر ختم ہوگی تو پھر ایک اسلامی معاشرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حاضرین,
ابھی آپ تقریر سماعت فرمایا کہ اسلامی معاشرہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے، اس طرح ساری گفتگو آپ سامنے آئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں فقط مرد، اس زندہ حقیقت کو جس قوم نے نہ جانا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اس میں خاص طور سے جو بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مال لانے عورت کے پاس، مال لانے والی خاتون کی شادی کرتے ہیں تو اسے غلام بنے رہیں گے۔ حسین ہے تو چند سال کی، نسب والی ہے تو نسب گھر چھوڑ کر آئے گی۔ اگر دین ہے تو آپ کا گھر اسلامی بنے گا، اور آپ کا ایک گھر اسلامی بنتا ہے اور اس کے عدت اور اس کے کرنے کی جلوے دوسری طرف پڑھتے ہیں تو آپ اسلامی معاشرے میں آئیں گے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ اسلامی نظام کے تحت ہی اسلامی معاشرہ پنپ سکتا ہے، پروان چڑھ سکتا ہے، پروان چڑھے گا۔ ورنہ یہ کہ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہے، لڑکی کی دعوت ہم نہیں کھانا کھائیں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، ہم مفتی صاحب کے سامنے بات آئی ہے کہ کل وہ جہیز دینا ہے، اس کا باہر نکالنا ہے، تو کہتے ہیں مفتی صاحب آئیں گے کیسے نہیں؟ بولے بھی کہ تو کیا ہر جگہ مانتے ہیں اس کی بات کو مانتے ہیں کیا؟ ذرا تصور کیجیے آپ، بڑے درد کے ساتھ تلخ بات ہے، مگر یہ کہ جس لڑکی کو آپ نے پروان چڑھایا اپنے خون پسینے سے، اس کے لیے رخصت کرتے ہوئے آپ مانگی چیزیں سب نمائش کر رہے ہیں، کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کیا حیثیت ہو رہی ہے اس کی؟ یا یہ کہ آپ نے زندگی بھر پڑھایا اپنے بچے کو اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اسے سودا ہو جائے، وہ چیک بن جائے آپ کا اور آپ کو دنیا کچھ فائدہ دے دے۔ دونوں صورتوں میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی دین نہیں ہے، یہ ہم دوسرے معاشرے سے ہمارے یہاں پر آیا ہے۔ یہ اصل اگر ختم ہو جائے تو اس لیے معاشرے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل توفیق دے۔ 5:30 بجے انشاءاللہ نماز عصر ہوگی۔ نماز عصر کے فوراً بعد حقوق لباس سے متعلق پروفیسر واجد علی صاحب آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہمارے برادر محترم جناب واجد صاحب کی تقریر جو ہے اس کا عنوان ہے حقوق العباد۔ میں صرف ایک بات کہہ کے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے عظیم سورہ کوثر ہے، جس میں اللہ کے رسول کو جو عطا و بخشش کی کہ اس کا ذکر ہے، کوثر یعنی خیر کثیر، اور اس میں خاص طور سے حقوق اللہ سے متعلق نماز کا ذکر ہے اور حقوق العباد سے متعلق نہر کا ذکر ہے، جو قرآن کا کہنا چاہیے ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا ہے، نون بڑا ہا اور رے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے معاملے کو علم کی روشنی میں فیصل کرنا۔ مصباح اللغات اس کے معنی ہے نہر کے معنی نہر العمور و علما۔ اس ایسے دیکھا جائے تو قرآن مجید جس دعوت کو پیش کرتا ہے اس کو ایک دم مختصر 3 آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ
تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس سے واقف ہے، دل دماغ ذہن میں جو کچھ پک رہا ہے، پنپ رہا ہے، بن رہا ہے، سازشیں بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ یہ مت کرو کہ دیکھو ان کا حق ہے، کہ دیکھو اگر وہ نہیں ہوتے تو میں کیا یہاں ہوتا، اور وہ فیصلہ نہیں کرتے تو کیا میں تمہارے ساتھ ہوتا، اور کیا ان کے ساتھ ایسا کر کے اپنی اولاد سے ہم صحیح سلوک صحیح برتاؤ پا سکیں گے؟ دیکھیں یہ انصاف کی بات اور توازن کی بات اپنی بیوی تک پہنچائیے اور اپنے بچوں تک پہنچائیے کہ دیکھو بیٹے وہ رونق ہے گھر کی، اگر دادا نہ رہے، دادی نہ رہے، اور بیٹے نانا نانی کی عزت کر اگر یہ نہ رہے تو گھر میں رونق ہی نہیں رہے گی، ویران گھر رہتا ہے وہ گھر، کہ جہاں صرف میاں بیوی بچے ہیں نا، وہ گھر واقعی ایک حد تک ویران ہے، ایک حد تک کہ جہاں وہ بڑوں کا سایہ، ان کی محبت، ان کی ہمدردی نہ رہے، اب یہ ویران ہے۔ میں ابھی سفر کر کے جب صبح آ رہا تھا تو صبح ظاہر ہے 5 بجے بس نکلی، تو میرے سامنے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا سامنے کی سیٹ پر، تو جناب اور ایک عورت، اس کا بھائی، اس کی ماں اور اس کا باپ۔ تو آپ دیکھیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی اور رحمت ڈالی ہے کہ پورے راستے بھر وہ جو بچی کا نانا تھا، نانا، وہ پوری راستے اس کو سنبھالتا رہا، بیٹی آرام سے سوتی رہی، یعنی بچے کی ماں آرام سے راستے بھر سوتی رہی اور نانا سنبھالتے رہے، اور وہ جس محبت اور وارفتگی سے سنبھال رہے تھے تو وہ صرف خدا کی رحمت تھی، وہ صرف اللہ کی مہربانی، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دام دمڑی نہیں، کوئی اس سے توقع نہیں نا بھئی یہ بڑی ہو کے کچھ دے گی، ہوگی نہیں نا، اس کے مرنے تک وہ بڑی ہی نہیں ہوگی، لیکن صرف اللہ کے لیے رحمت، اور اللہ نے وہ جو رحمت کا جذبہ ڈالا ہے بچوں کے لیے، بس اس کا حق وہ نانا ادا کر رہا تھا، وہ نانا۔ تو آپ دیکھیں ان کے جیسی بے لوث محبت کوئی نہیں لا سکتا، نہیں لائی جا سکتی۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے والدین کا حق، حق کو والدین، سب سے پہلے والدین کا حق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں جو احکامات ہیں، میں تفصیل نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں پھر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور وقت سے وفا نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی والدین کے حقوق وغیرہ گنوا کے اف مت کرو، جھڑکنے تو کا تو سوال ہی کیا، اف ہوں جو بولتے ہیں نا، ہوں بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں، مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے کہ میں خود اپنے والد کو کئی بار ہوں کہہ چکا، اور جناب ان کی خلاف ورزی کر جو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور مرحوم کو جنت میں جگہ دے اور مجھے خوب معاف کرے۔ آپ بھی اپنا جائزہ لیجیے اور پہنچائیے لوگوں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ انہیں اف ہی کیا جائے، ہوں ہی انہیں بولا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں، برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ چیز لانی ہوگی، مشکل کام ہے، کام بہت مشکل ہے، لیکن حق یہ ہے، والدین کا حق یہی ہے، سمجھنا پڑے گا، دینا پڑے گا، وہ دینے کے لیے اپنے بچوں سے کہنا پڑے گا، جب جا کر گھر جنت نشان بنیں گے، جب تک ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ والدین کے حق کے بعد جو بتائی گیا تو 3 طرح کے لوگ بتائے گئے والدین کے بعد، یعنی تقریباً کل ملا کر 4 طرح کے لوگ، لیکن اس میں پوری معاشرت کی دنیا سمٹ کر آ جاتی ہے، سمٹ کر۔ والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى کہ 2 عطا کرو ذوی القربا کو، ذوی القربا رشتہ دار۔ اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کے رشتہ دار ہی نہیں ہوتے، غریب ہے تو اس کے رشتہ دار امیر رہتے، اور امیر ہے تو اس کے غریب رشتہ دار رہتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں ہے دور کی رشتہ داری ہے، معلوم نہیں وہ کدھر سے ہے دور کی، اور غریب ہے تو وہ بڑے سے رشتہ داری بتائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حق ہے ان کا تم پر دینا، تم پر فرض ہے، ان کا حق ہے تم پر فرض ہے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی والدین کے بعد کے رشتہ داروں کو دو، حق کے طور پر دو، احسان کے طور پر نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے طرح کے جو لوگ ارشاد فرمائے وہ ہے والمسکین، معاشرے میں جن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری ہے مسکین ہے تو پھر تو دوہرا حق ہے، رشتہ داری ہے مسکین ہے تو پھر دوہرا حق ہے، لیکن رشتہ داری نہیں ہے اور پھر بھی مسکین ہے۔ مسکین کیا مطلب؟ بہت پیاری تعریف ہے اس کی۔ تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب نے اچھی گہرائی میں جا کر یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسکین بنا ہے، اور علامہ مودودی نے بتائی ہے، ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عربی میں سکن فی الارض، کہ جو زمین سے لگ گیا، اس کو کہتے ہیں مسکین، کہ اپنی تنگ دستی سے، فقر سے، محتاجی زمین سے لگا ہوا ہے۔
لیکن ہوتا ہے خوددار کہ کہیں بھی ہاتھ پھیلاتا نہیں پھرے گا. ایک اور بڑی پیاری تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ الحاف لحاف نہیں بن جائے گا, لپٹ نہیں جائے گا, خودداری سے کہے گا کہ دیکھو بھائی ہے ضرورت, مسائل ہے, کوشش تو کر رہا ہوں, کماتا ہوں, لیکن ضرورت پوری نہیں ہو پاتی, اس لیے اگر کچھ عطا کرے تو اچھا ہے. مسکین وہ ہے کہ جو لحاف بن کر کسی کو لپٹ نہیں جاتا ہے. تکیے کا گادی کا جو لحاف رہتا ہے نا, غلاف بھی بولتے ہیں اپن, غلاف تو لحاف نہیں بن جاتا ہے, بلکہ خودداری سے بس کسی کے پاس سوال رکھے گا چلا جائے گا, کیونکہ بولے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اتنا بے نیاز ہوتا ہے لوگوں سے, کیونکہ اس کو معلوم ہے جس رب سے توقع ہے اور جس سمد کی شان سمدیت لینا ہے تو وہ اسی انداز میں لینا ہے. سمد کی شان سمدیت, میں مانگوں گا صرف اللہ سے, رکھوں گا تمہارے پاس اسباب کی دنیا میں, اسباب کی دنیا میں رکھنا پڑتا ہے نا, تو رکھوں گا تمہارے پاس, مانگوں گا اور لپٹوں گا نہیں تم کو, چھوڑ دوں گا بتا کو. اور ہم پر فرض ہے اور ہم پر حق ہے کہ ڈھونڈیں ان کو معاشرے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ڈھونڈنا تمہاری ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہاتھ پھیلاتے پھرنا کہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر رشتہ داروں میں ہے تو وہ, اور اگر نہیں ہے تو وہ, ان کو جنم عطا کرے. تو والدین کے بعد, ماں باپ کے بعد رشتہ دار, اور رشتہ دار کے بعد جو ہے وہ ذوی القربا, مسکین یعنی مسکین. اور اس کے بعد چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وابنی السبیل. کیا پیاری تعریف ہے کہ اللہ رب العزت الفاظوں کا جو استعمال کرتا ہے اور الفاظوں کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ بلا کی ہوتی ہے, حیرت انگیز اور اتنی پیاری کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیے ابن تو بیٹے کو کہتے ہیں نا, اور سبیل راستے کو. مسافر کو کیا کہا گیا؟ مسافر کو راستے کا بیٹا, کہ بھائی راستے پر ڈیپینڈ ہے نا, وہ اس پر منحصر ہو کے رہ گیا نا. کون ہے اس کا وہاں والی وارث؟ والی اور وارث کوئی بھی نہیں ہے اس کا وہاں, راستے کا بیٹا ہے ابن سبیل. تو حکم دیا گیا کہ اس کا بھی حق ادا کرو, اس کا بھی حق ہے تمہارے پیسے میں. تو آپ دیکھیے, آپ والدین کے ساتھ تین طرح کے لوگ آ گئے والدین کے ساتھ, کہ والدین, رشتہ دار, مسکین, ابن سبیل. تو اب آپ بتائیے کہ معاشرے میں کون رہ گیا؟ کون رہ گیا؟ یعنی اللہ عزت کی شان حکمت دیکھیے کہ صرف 4 کا ذکر کیا حق العباد میں, 4 کا, لیکن پوری دنیا کے مستحق ضرورت مند اس میں سمٹ کر آ گئے. کیا ضرورت ہے بڑی لسٹ بنانے کی کہ نہیں وہ چچا, وہ پھپھی, وہ نانا, وہ ان کے بھی نوکر؟ نہیں, 4 لوگ, والدین, رشتہ دار, مسکین اور مسافر. دنیا میں ضرورت ہی نہیں اور کسی 5ویں کا نام لینے کی, اور کوئی اور اسکیم بنانے کی, حقوق کی ادائیگی کی اسکیم, کوئی ضرورت نہیں. 4 لوگوں کا حق ادا کیجیے. اگر یہ 4 لوگوں کا حق ادا ہوتا ہے تو دنیا میں حق سے محروم کوئی نہیں رہے گا. اگر 4 لوگوں کا حق ادا ہو گیا تو دنیا میں محروم ڈھونڈنا پڑے گا, آپ کو ملے گا نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اس طرح کے 4 لوگوں کا حق ادا کرو, یہ حق ہے تم پر, حق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو, لیکن حق ادا کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ نہیں, کیونکہ تمہارے پاس تو اپنی ضرورتوں کی بہت بڑی فہرست ہے نا, اور وہ قیامت تک ختم نہیں ہو رہی. اور کوئی ایک خواہش ہے کیا؟ ایک خواہش؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں, بہت نکلے, مگر پھر بھی کم نکلے تو ایسے ہی مر جائے گا. تیری خواہشوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے, اور تیری خواہشوں کے نکلنے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں جس پہ تجھے تسکین ہوگی. تجھے کبھی تسکین نہیں ہوگی. اگر ایک وادی مال مل جائے تو دوسری وادی کی خواہش کرے گا. اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے, خزانے نہیں بھر سکتے اس کا پیٹ. مٹی چاہیے اسے, مٹی, چاہے وہ دفنانے کی شکل میں ہو یا راکھ کی شکل میں ہو, مٹی بھرے گی اس کا پیٹ, مٹی. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تمہاری خواہشیں, تمہاری ضرورتیں, ضرورتوں کی فہرست, لکشریز, وہ کبھی کم نہیں ہونے والی ہے. اور اب آج کے دور میں ذرا ایڈ اٹھا کر دیکھیے, ٹی وی کے ایڈ, کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ارے تم کیا کھا رہے آج کل؟ اچھا یہ برانڈ کا کھا رہے, ارے یہ کمپنی کا لو. اچھا کہاں وہ چھوٹی دکان پہ جاتے کہ ارے نہیں بہت ہی چلر ہے تم, بہت چیپ. شاپنگ مال میں جاؤ, شاپنگ مال میں, اچھا 1 سال سے ایک ہی طرح کی کپ بشی استعمال کر رہے کیا؟ ارے 4 طرح کے ہونا کم از کم, کہ یہ مہمان آئے تو الگ, عید کے وقت کے الگ, رسم کے وقت کے الگ, صبح کے وقت کے الگ, گھر کے الگ, 4-5 ٹائپ کے ہونا. اچھا 2 سال سے یہ استعمال کر رہے, ارے ہر سال الگ ہونا چاہیے, بلکہ ہر مہینے میں فریش اسٹاک.
یہ جو عادت ڈالی جا رہی ہے کنزیومرزم کہتے ہیں اس کو انگلش میں، صارفیت کے خرچے کی عادت ڈالنا، تو خرچے کی جو عادت ڈالی جا رہی ہے کنزیومرزم، تو اس کا شکار کیا غیر مسلم اور کیا مسلم؟ جا کے دیکھیے، جیسے ہی تنخواہ ہوتی ہے جناب، تنخواہ دار آدمی چلا جاتا ہے سیدھا شاپنگ مال، چلو چلو اسکیم ہے، اسکیم 1 سے 3 تاریخ تک کی اسکیم آئی ہوئی ہے، چلو ذرا لیں گے نئی نئی چیزیں، حالانکہ گھر میں وہ پہلے سے 3 سیٹ موجود ہے اور 4تھا سیٹ لانا ہے کیونکہ بہت پرانا ہو گیا اور سال بھر سے استعمال کر رہے ہیں۔ ارے ہم نے دیکھا کہ پہلے 25 سال ایک چیز چلتی تھی، 25 سال، بلکہ وہ پانی کے گنگال تو 3 نسلوں تک چلتے تھے، 3 نسل، کہ جو نانا نے استعمال کر اس کے بعد امی نے، اور امی کے بعد بیٹی نے، وہ پیتل کا اور تانبے کا گنگال، اور آپ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1 سال بھی نہیں چلے گا، 1 سال پرانا ہو گیا وہ، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہیں انگلی رکھ دی کہ جہاں شکار ہوتا ہے، شکار کیا جائے گا، شیطان جہاں سو جائے گا، اللہ نے وہیں انگلی رکھ دی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ تم کب دیں گے ان چاروں کو؟ کب دو گے؟ والدین، رشتہ دار، مسکین، مسافر، کب دیں گے؟ دینے کا سوچو گے کب؟ جب تمہاری فہرست نہیں ہوگی تو نا، تمہاری اتنی لمبی لسٹ ہے تو تم تو ماں باپ کو بھی دینے کا نہیں سوچو گے، کہہ رہے نہیں بھائی میرے بیوی کی ابھی وہ بنارسی ساڑی کے زمانے سے خواہش ہے، شادی کے زمانے دیا ہی نہیں، اور حضرت کا کیا ہے؟ ان کو تو جانے کا ہے نا، ابھی آدھے پیر تو لٹکے ہوئے ہے نا، تو ان کا کیا کرنے کا؟ تو کبھی سوچے گا بھی نہیں والدین کے بارے میں، تو کدھر رشتہ دار اور کدھر مسکین اور کدھر جناب مسافر، وہ ان کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں انگلی رکھ کر روک دیا کہ ولا تبذر تبذیرا، دیکھو فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ کون ہوتا ہے فضول خرچ؟ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہے۔ تب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بننا چاہتے کہ شیطان کے بھائی بننا چاہتے؟ لوگوں کو طے کرنا ہوگا، فضول خرچی کرتے وقت اور کرنے سے رکتے وقت لوگوں کو طے کرنا ہوگا، مسلمان کو طے کرنا ہوگا کہ شیطان کا بھائی بننا چاہتا ہے یا رحمان کے بندوں کا بھائی بننا چاہتا ہے۔ رحمان کا بندہ اور رحمان کے حقیق بہت محبت والے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اگر بننا ہے تو فضول خرچی کی گنجائش ہی نہیں ہے، ضرورت کی گنجائش ہے، ضرورت پر خرچ کرنے کی، فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر کس شیطان کے بھائی بن رہے ہو؟ کس شیطان کے؟ اللہ تعالیٰ نے 27 آیت میں بات ارشاد فرمائی کہ وہ کان الشیطان لربہ کفورا، ارے وہ تو رب کا کافر ہے، کس کے بھائی بننا چاہتے ہو؟ رب کے کافر شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت مثال دی، اتنا سخت تعلق بتایا جو انسان قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان، خاص طور مسلمان، کہ کیا شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہو جو اپنے رب کا کافر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہ ہمارا کافر ہے، اور تم اگر فضول خرچی کرو گے تو تم شیطان کے بھائی ہو جو کافرین میں سے۔ تو یہ ہے رویہ کہ ایک آدمی حق العباد میں اللہ کے بعد والدین، میں پھر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹھیک سے یاد رہے، آپ کو موت تک یاد رہے، کہ والدین، رشتہ دار، اور اس کے بعد مسکین غریب معاشرے کے اور مسافر، ان کا حق، اور اس سے اگر رکنا ہے تو فضول خرچی سے بچنا پڑتا۔ اور فضول خرچی سے بچ کر کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو مسلم کی حدیث آخری حصے میں سنانا چاہتا ہوں کہ جو مجھے بہت پسند ہے اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گی، کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ساتھ اور جس حسین انداز میں اور جس حسین پیرائے اور حسین ماحول میں وہ بات بتائی کہ دیکھو انفاق اگر کرو گے نا فضول خرچی سے بچ کر، اور یہ چاروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے فضول خرچی سے بچ کر اگر انفاق کرو گے اور اگر اس درجے کا کرو گے تو سنو، تمہارے لیے رزق کی، مال کی ضمانت ہے رحمت کے ساتھ، ضمانت ہے رحمت کے ساتھ۔ آئیے اب میں وہ حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رحمت عالمین فرماتے ہیں کہ قال، انہوں نے کہا کہ بین رجل بفلات من الارض فسمع صوتا فی صحابۃ حدیقۃ فلان، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گزر رہا تھا، آپ نے مثال دی، آپ نے مثال دی تو سچی مثال ہوگی، کیونکہ ان سے سچا دنیا میں نہ پہلے کوئی تھا نہ آگے کوئی آئے گا، تو ایک سچی مثال رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دیکھو ایک شخص گزر رہا تھا۔ اب ایک شخص عرب میں ہی گزر رہا ہوگا، کیونکہ رحمت عالمین جب پیش کرے تو عرب ہے سامنے، تو ماحول کو ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے
چیزیں کب یاد ہوتی ہے اور کب ذہن میں اچھی آتی ہے؟ جب ماحول کو ذہن میں لایا، بالکل اس کا منظر ذہن میں لائیے۔ دیکھیے ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں اور میں اور آپ عمل کریں، کہ تقریر کرنا نہیں چاہیے اور تقریر سننا نہیں چاہیے۔ ارے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تقریر دکھانا چاہیے اور تقریر دیکھنی چاہیے۔ آئیے تقریر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص گزر رہا ہے، صحرا ہے، باریک باریک ریت عرب میں ہوتی ہے، باریک باریک ریت، اور پہاڑ ہوتے ہیں، سنگلاخ پہاڑ۔ ہم میں سے جو افراد گئے ان کو معلوم ہے کہ وہاں پہاڑوں پر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، کوئی جھاڑی واڑی نہیں ہوتی، سنگلاخ چٹانیں ہوتی ہے، پیلی پیلی جناب چمکتی ہوئی، اگر دھوپ میں آپ دیکھیں تو آپ کی نظر بھی جمتی نہیں ہے، اور جناب ریت پیلی پیلی، اس میں جناب ایک آدمی چلا جا رہا ہے۔ تو رحمت عالمین نے فرمایا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی۔ کیا حیرت کی بات کہ جا رہا ہے لخ و دخ صحرا میں، ریگستان میں، اور جناب بادلوں سے آواز آ رہی ہے۔ تو بادلوں سے اس نے ایک آواز آئی، ایک آواز نے کہا، اور بادلوں کو کہا، ایک آواز نے، آواز بھی بادلوں سے آئی، اور ایک آواز نے بادلوں سے کہا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ کیا کمال ہے! دیکھیے کیا حیرت ہوئی ہوگی اس شخص کو کہ پہلے تو عرب کا صحرا جس میں بادل وہاں اتفاق سے آتے، کیونکہ عرب میں بادل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہاں بارش کا سیزن نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس سیزن ہے نا 7 جون سے 7 اکتوبر، تو عرب میں بارش کا سیزن ہی نہیں ہوتا۔ اب ویسے میں جناب ابر آ جائے اور ایک آواز ابر کو، بادل کو حکم دے رہی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب یہ شخص جو نیچے جا رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے رزق کے نوازنے کا کیا کمال ہے کہ بادل کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی خوش قسمی دیکھیے آپ، یہ پورا منظر ذہن میں لائیے اور باریکی سے گہرائی میں جائیے کہ اس شخص نے دیکھا کہ ایک نام لیا گیا، بادل کو حکم دیا گیا، اور بادل کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس کے باغ کو سیراب کر دو، فلاں شخص کے نام لیا گیا، نام۔ کیا خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نام لے کر بادل کو حکم دے رہا ہے۔ بھائی رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ پانڈو کے بھی کرتا ہے، عبداللہ کے بھی کرتا ہے، لیکن خاص بادل کو اگر کسی کا نام لے کر کہا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کیا خوش نصیبی ہے اس بندے کی، اور کیا مقام ہے اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو آئیے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو کون ہے بھی وہ جلیل القدر شخصیت ہے کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص نے پھر دیکھا غور سے تو بادل ایک طرف چلنے لگا۔ یہ نیچے جو شخص چل رہا ہے، جس نے سنا بادل، وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر اس کے فتن حیا ذالک السحاب فافرغ الماء فی حرہ، پھر اس کے بعد جب وہ پیچھے چلا بادل کے تو اس نے ایک اور حیرت انگیز بات دیکھی کہ پہلے تو صحرا میں بادل کو اللہ کا حکم، یہ کیا کم حیرت کا تھا۔ آپ جب آگے جا کر چل رہا تو دیکھا کہ ایک چٹان ہے، چٹان، اور وہ بادل چٹان پر برس گیا۔ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، نام لیا جا رہا ہے ایک شخص کے باغ کا کہ اس کے باغ کو سیراب کر دو، اور دیکھیں جناب بادل برس گیا چٹان پر۔ اس کی تو حیرت اور بڑھ گئی کہ ارے اللہ تعالیٰ کا یہ کیا انتظام ہے، اور یہ کیا حیرت انگیز انتظام ہے۔ نام لیا جا رہا ہے ایک شخص کا، باغ کی بات ہو رہی ہے، باغ کی، اور چٹان پر جا کر پانی برس گیا۔ لیکن لوگ جو دیکھتے ہیں وہ پورا سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو دکھاتا ہے اس میں جتنی خوبیاں ہوتی ہے آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے، رک کر غور کیجیے، ڈوب کر غور کیجیے۔ دیکھیں اگر باغ میں جا کے ڈائریکٹ وہ بادل برس جاتا تھا تو کیا باغ والا پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں اٹھا سکتا، بہت سا پانی ضائع ہو جاتا تھا نا۔ اور باغ میں کچھ پودے ایسے رہتے ہیں، کیاریاں ایسے رہتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ پانی برس جائے تو ساری کیاریاں اجڑ جائے گی نا، اور چھوٹے چھوٹے پودے اجڑ جائیں گے نا۔ اللہ کا نظام رحمت کا ہے مخصوص بندوں کے ساتھ۔ میں نے جو کہا نا کہ رزق کی ضمانت رحمت کے ساتھ، تو یہ رحمت کا انتظام ہے کہ بادل برس گیا چٹان پر برس گیا۔ لیکن اب دیکھیے یہاں سے رحمت کے جناب جلوے، رحمت کے جلوے کہ چٹان پر فی حرہ بادل برس گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فیضا شریعۃ من تلک الشراج، پھر بعد میں کیا ہو گیا، جہاں وہ برسا تھا تو وہاں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنی، اور وہ ساری نالیوں کا پانی اڑ کے ایک بڑی نالی میں آیا نیچے۔ اب بنا ہے چشمہ، اب بنا ہے جھرنا۔ اب یہ رحمت کے ساتھ انتظام کرنا ہے نا اپنے خاص بندے کا۔ تو چٹان پر برسا ہوا بارش کا پانی جناب چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے
کینلز کے ذریعے اب وہ آ کر ایک جھرنا بن گیا, چشمہ بن گیا, اور اب وہ جھرنا بہ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ اس کو تو اور حیرت ہوئی, کیا رہی یہ ہے اللہ کا انتظام. پھر جناب قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء, اب اس نے جناب اس کا پیچھا کیا کہ کہاں جا رہا ہے پانی, ذرا دیکھیں گے تو وہ خوش نصیب, اور خوش نصیب باغ کا مالک کون ہے. اب جناب جا رہا ہے پورے تجسس سے. اب اس نے جو گیا جناب کہ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمَةٌ فِي حَدِيقَةٍ يُحَوِّلُ الْمَاءَ, کہ اب اس نے دیکھا. اب دیکھیے اب اس کا جو تجسس بڑا ہے آپ کا میرا, ہم کیا سمجھیں گے کہ ارے بھائی کوئی بہت بزرگ آدمی ہوگا اور بہت ہی عظیم شخصیت ہوگی اور بہت ہی نورانی شخصیت ہوگی, اور جناب وہاں یہ انتظام ہو رہا ہوگا. اب جناب یہ اس نے جب پیچھا کر کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اب ایک باغ نظر آیا اس کو. اب اور باغ میں جو جا کر اس نے دیکھا تو عام آدمی ہے, فیض رجل, یعنی کوئی بہت شیخ بزرگ نہیں ہے, کوئی رجل ایک عام آدمی ہے, ایک عام مسلمان کھڑا ہوا ہے. اور کیا کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ جناب بیٹھا ہوا ہے مصلی پر. ایک تصور کیا آئے گا نا کہ جناب وہ بیٹھا ہوں گا مصلی پر تسبیح کر رہا ہوں گا اس لیے بادل بڑھ, نہیں, وہ کام کر رہا ہے. دیکھو کام کرتے ہوئے تسبیح کر سکتا نا. تو وہ جناب بیلچے کے ذریعے, مسحات کہا گیا حدیث میں, بمسحات ہی, مسحات بیلچے پھاوڑے کو بولتے جس سے کیاریاں بنا دیں نا اپن. تو اب جناب اس کے پاس بیلچا ہے اور اس سے جناب کیاریاں بنا رہا ہے, اور جناب وہ پانی اندر داخل ہو رہا ہے, یعنی ایک کنارے سے پانی اندر داخل ہو رہا ہے, اور جیسے جیسے وہ چشمے کا جھرنے کا پانی داخل ہو رہا ہے وہ اس کی کیاریاں بناتے ہوئے پورے باغ میں پہنچا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام, نام کے ساتھ, ہاں نام کے ساتھ بادل کو حکم دے کر. کیا شخصیت ہوگی وہ. اب آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا ہوگا آخر کام, تو آپ بولیں گے بھائی نماز وقت پڑھتا ہوگا, ظاہر پڑھتا ہوگا. کوئی کہے گا نہیں وہ اٹھتا ہی نہیں ہوگا مصلی سے, نہیں, وہ سب کرتا ہے, تسبیح بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, مگر وہ کام بھی کرتا ہے تو اپنے کام کر رہا ہے. وہاں پانی داخل ہوا اور اس کے بعد اب یہ شخص اندر داخل ہوا جو ساری کیفیت دیکھتے آ رہا تھا بادل سے لے کے اب تک. تو اس نے پوچھا فقال لہو یا عبداللہ ما اسمک, اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے. لیکن عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو عبداللہ کہتے ہیں جب کسی کا نام نہیں معلوم ہوتا, کہ اے اللہ کے بندے, یا رفیق کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میرے دوست. تو اس نے کہا کہ یا عبداللہ ما اسمک, کہ تیرا نام کیا ہے. اب دیکھیے اجنبی آدمی, لیکن چونکہ یہ اتنا وہ تھا یعنی جذبات سے بے اختیار کہ ڈائریکٹ جا کر اس نے اس کا نام پوچھا کہ نہیں تمہارا نام کیا ہے, کیونکہ یہ سب دیکھ کر آ رہا ہے نا رب کی نشانیاں. تو اس نے جا کر پوچھا کہ ما اسمک, اور پھر فوراً دوسرا سوال بھی کہا یا دوسری بات بتائی کہ قال فلان الاسم الذی سمع فی الصحابہ, کہ دیکھو یہ نام میں نے بادل میں سنا ہے. میں نے پہلے ایک سوال کیا, اس کے بعد پھر بتا رہا ہے. جب اس کی حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ میں نے بادل میں یہ نام سنا ہے. پھر اب اس نے کہا, وہ جو باغ میں کام کر رہا اطمینان سے جناب سن رہا تھا, اس کے بعد تو اس نے کہا یا عبداللہ لما تسألونی عن اسمی, اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے. دیکھیے اب یہاں رک جائیے. نیک بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں نا وہ دکھاوا کبھی پسند نہیں کرتے. میرے جیسے کا معاملہ کیا ہے, ذرا سی نیکی کر لوں تو چاہتا ہوں کہ دنیا کے اخباروں میں آ جائے. میرے جیسا کا معاملہ یہ ہوتا ہے, اگر میں نیکی کر دیا جناب ابھی تو 5 روپے دے کر آیا میں, تو میں چاہوں گا کہ پوری دنیا میں آ جائے. یا کہیں دواخانے میں جاؤں گا تو جناب میں کہوں گا کہ ارے تصویر ہوتا ہے ایک کیلا دیتے ہوئے, کہ جناب واجد علی خان صاحب ایک کیلا دیتے ہوئے. میں چاہوں گا کہ لیکن جو لوگ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں نا وہ نام و نمود نہیں چاہتے. تو وہ بالکل بے نیاز رہا, اور اس نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو. اور اس کے بعد اس نے پھر کہا, یہ سب حالات دیکھنے والے نے, اس نے کہا کہ فقال سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ بادل میں سنا ہے کہ بادل سے کہا گیا کہ جاؤ یہ نام ہے ایک باغ والے کا, اور اس کے باغ کو سیراب کر دو, اس کے حدیق کو, اس کے باغ کو سیراب کر دو. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ. تب اس بند نے کہا کہ ہاں یہ میرا ہی نام ہے, کیونکہ جب اس نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا, میں نے تھوڑی بتایا, اس کو اللہ نے سب بتا دیا. دیکھیے کیفیت دیکھیے بے نیازی کی, اور صرف اللہ کے لیے کرنے کے جذبے کو دیکھیے آپ. یعنی ہماری جو ریا کی کیفیت رہتی ہے نا اس کو بالکل کراڑی پڑ جاتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کی خاطر, اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر. پھر اس کے بعد اور ایک سوال اس نے کیا, وہ دیکھنے والے سب, کیونکہ اس نے کہا کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑا کام کرتا ہوگا, جبھی تو اتنی نوازش ہے نا اللہ کی کہ ڈائریکٹ اس کا نام لے کر باغ کے
سرابی کا انتظام کیا جاتا ہے رحمت اور ضمانت کے ساتھ. تب اس نے پوچھا کہ فما تصنعوا فیہا، کہ تم اللہ کے بندے تم اس باغ میں کرتے کیا ہو آخر ایسا، یا تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے اتنا راضی ہے اور رزق کا اتنی رحمت سے تمہارے لیے انتظام کرتا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح. تب اس نے بڑے اطمینان سے کہا کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، وہ جو قانت اور خاشع ہونے کی کیفیت ہے نا، قانت اور خاشع ہونے کی کیفیت کہ عمل بھی ہے اخلاص کے ساتھ لیکن انکساری کے ساتھ. تو اس نے کہا اما قلت ھذا، دیکھو اب سب تم نے یہ مجھے بتا دیا، میں نے تو نہیں بتایا اور کسی کو نہیں بولا تھا گاؤں میں، لیکن اب اگر تم نے سب مجھے بتا دیا تو سنو. فإنی انظر، میں کیا کرتا ہوں، الی ما یخرج منها فاتصدق بطلاتی، تو دیکھو میں یہ کرتا ہوں کہ جب اس میں سے پیداوار ہوتی ہے اس باغ میں سے، آپ بہت غور سے سنیے کیونکہ میری اور آپ کی انکم اور خرچ کا اور اس کی انکم اور خرچ کے بارے میں جو فرق ہے نا زمین آسمان کا، وہ بہت یہاں کھل کے واضح ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ اب یہ میرے باغ کی پیداوار ہے نا، باغ کی پیداوار، تو میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں سے پیداوار آتے ہی 33% نکالتا ہوں. کیا کرتا ہوں، آپ بولیں گے مارکیٹ جاتا ہوں، میرے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ سیدھا پہلے مارکیٹ جاتا ہوں. نہیں، اس نے کہا کہ میں 33% یعنی 1/3، 1/3، تیسرا حصہ سب سے پہلے نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. بہت آسان ہے میرے لیے پڑھنا اور بہت آسان ہے آپ کے لیے سننا، لیکن تنخواہ آنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی صاحب 1/3 دیتے کیا، تو میں نے کہا تو پاگل ہو گیا کیا، میں تو بہت بچ گیا تو سوچوں گا کیا دینے کا اللہ کی راہ میں، بہت بچ گیا تو وہ بیوی نے بنائی ہوئی لسٹ اگر کمپلیٹ ہوئی تو نہ، تو میں تو سوچوں گا بھی نہیں. لیکن اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا 33%، 1/3 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. یہ ہے دل گردہ. کیا بات بنی، 33% دینے کی بات ہے کہ جو 33% دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رحمت اور ضمانت کے ساتھ انتظام کرتا ہے. بات یہ بنی، اور اسی لیے وصیت بھی 33 کی جائز ہے. اسی لیے وہاں بھی ایک دلیل ملتی ہے کہ 33% تک کی وصیت آپ کر سکتے، اتنے تک کی اجازت ہے کہ چلو سب کا حق بعد میں جو 33% تم وصیت کر سکتے، دے سکتے اللہ کی راہ میں. تو 33% کے اس انفاق کی بات بنی، حکم ملا یا مثال ملی. اور پھر اس نے دوسری بات کہی کہ وہ آکلو انا و عیالی ثلثا، پھر دوسرے جو 33% ہے وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیتا. یعنی اپنے اور بیوی بچوں کے لیے کتنا نکالا اس نے، صرف 1/3. یعنی اگر اس کو 3 روپے ملتے تھے تو اس نے 1 باہر دے دیا، 1 صرف بیوی بچوں کے لیے رکھا، 33%. پھر تیسری بات اس نے یہ کہی کہ وہ اردو فیہا ثلثو، کہ پھر اس میں 33% اس میں چھوڑ دیتا. چھوڑ دینے میں 2 باتیں ہو سکتی. چھوڑ دینے میں یا تو پھر اس کو بیج کے طور پر استعمال کر رہا اگلی پیداوار کے لیے، یا چھوڑ دینے میں یہ بات ہو سکتی کہ مارکیٹ میں بیچتا ہوگا. یہ 2 میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی. کیا تو 33% کو مارکیٹ میں بیچتا ہوگا یا 33% کو جناب پھر سے اس میں بو دیتا ہوگا کہ اگلے سال فصل آئے. مگر اگلے سال کتنی فصل آئیں گی؟ اب اس نے تو 33% بویا نا، فصل کتنی آئیں گی؟ 100%، کیونکہ اس سے یہ 3 حصے کرتا نا. دیکھیں یہ ہے کمال اللہ تعالیٰ کا کہ جو یہ بندہ طے کر لے کہ 33% اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 100% کی ضمانت لیتا ہے. اس وقت بہت سے لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسہ لینڈ میں ہے، لینڈ ڈیلنگ میں، لیکن اس میں بھی 1/3 نہیں ہے. 1/3 سال میں تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے دربار میں 1/3 ہے. کس کے لیے؟ لینڈ میں نہیں. جو اللہ کی راہ میں 33% دینے کا جذبہ اور ہمت اور قوت رکھتا ہوگا، یہ بہت دل گردے کا کام ہے. یہ بہت سے تو سوچتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے کیا 33% دینے کا، تو پانی مار کے اٹھانا پڑے گا ان کو، بے ہوشی ہو جائیں گے، سوچتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے. لیکن یہ بات بتائی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ دل گردہ کوئی رکھتا ہے اور دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر 33% پر 1 کی ضمانت ہے، یعنی 1 روپے پر 3 روپے کی ضمانت ہے کہ اگلے سال 1 کے 3 لو، 1 کا 3، یعنی یہی بنا نا میری موٹی عقل کے حساب سے کہ 1 کا 3 لو، کہ 1 خرچ کرو اگلے سال 3 لو. بس یہ بنا جناب. دنیا میں کسی بزنس میں، کسی تنخواہ میں، کسی چیز میں اتنا اجر نہیں ہے 1 کا 3، لیکن اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے. اور اب آخر میں یہ سنیے کہ آپ بولیں گے جناب وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے خاص آدمی کی بات بتائی ہے
رک جائیے، اب آخر میں جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، بنگال کے ایک ہندو ڈاکٹر کی مثال دے رہا ہوں میں